الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حمد و ثنا تسبیحات و تمجیدات کے اعلیٰ معلیٰ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، درود و سلام حبیب الہ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ احباب ذی وقار، سامعین محترم، انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی وجود، اس کی بقا، اس کی نشو و نما، انسانی رویوں روایتوں کا تحفظ اور اس کی ذہنی اور اس کی فکری جہت کو فروغ دینے کے لیے تعلیم ایک جز لا ینفک ہے۔ وہی قومیں بام عروج کو پہنچتی ہیں اور انہی کا اقبال بلند و بالا ہوتا ہے جو تعلیم کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل اسلام کو علم کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، اور اسلامی نصاب تعلیم ایک مکمل نصب العین ہے جو کہ معاشرتی فلاح و بہبود کے ساتھ معرفت الہی کا درس دیتا ہے۔ تو آج اس مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم ایک سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور مدارس دینیہ کا کیا کردار ہے؟ اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا حکم
اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ خدائے برتر نے جو کتاب معجزہ بنا کر نازل فرمائی، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے اپنے ذمے لے کر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جب اس کتاب کے نزول کا آغاز تھا، جس کتاب کے 78,000 الفاظ میں سے رب کریم نے سب سے پہلے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ ہے اقرا، جس کا تعلق پڑھنے سے ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، جس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ اور رب کریم کے قرآن کی آیات 6,500 سے زائد ہیں۔ 6,666 آیات میں سے جن 5 آیات کو سب سے پہلے شرف نزول حاصل ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جن میں رب کریم نے لفظ اقرا کو تکرار کے ساتھ اور علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور قلم کی اہمیت کو پیش کرتے ہوئے لفظ اقرا کو 2 مرتبہ تکرار سے پیش کیا۔ پہلے لفظ اقرا کو خدائے کائنات نے، رب ارض و سما نے اپنی صفت خالقیت کے ساتھ ذکر کیا، سمجھایا کہ ذات انسان کی تخلیق کے بعد اس کے لیے اگر کوئی اس کی تخلیق کو کوئی چیز باق مقصد بنا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے جو اس کو با مقصد بنا سکتی ہے۔ اور پھر لفظ اقرا کو صفت کریمی کے ساتھ ملایا اور بات سمجھائی، اے ذات انسان اگر شرف کی بلندیوں پہ عزت اور آبرو کے ساتھ جینا چاہتا ہے اور کرامت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو لازمی طور پہ علم کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، یہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا فرض ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا قبل ان تسودوا، کائنات کے لوگوں تم علم سیکھو قبل اس سے کہ تمہارے سر پہ سرداری کا تاج پہنایا جائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جملے کو مکمل فرمایا وبعد ان تسودوا، فرماتے سرداری مل جانے کے بعد، عہدہ مل جانے کے بعد، شرف اور بلندی اور برتری مل جانے کے بعد علم کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم رکھنا ہے، اسی میں ہی فضل ہے۔ کیوں؟ کہتے کہ ان الصحابہ، بے شک محبوب پیغمبر کے صحابہ وہ انہوں نے قد تعلم العلم فی کبر سنہم، انہوں نے بڑھاپے کی عمر کو عذر نہیں بنایا، انہوں نے بڑھاپے میں اپنی زبان کے موٹا ہو جانے کو عذر نہیں بنایا، اپنے فہم کے کمزور ہو جانے کو عذر نہیں بنایا، وہ بڑھاپے میں بھی علم سیکھتے رہے۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم پہ علم کو سیکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ علم کی کیا کون سا حصہ سیکھنا امت کی صرف ایک جماعت پہ لازم ہے، وہ ہے قرآن و سنت کا کامل علم کہ حدیث اور علوم حدیث، حدیث اور اصول حدیث، تفسیر اور اصول تفسیر اور فقہ اور اصول فقہ کا کامل علم۔ یہ اس کے لیے رب کریم نے یہ فرمایا کہ لولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہیں مومنین کی، مسلمین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی تاکہ وہ لیتفقہوا فی الدین،
تاکہ وہ دین کی تفقہ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ کامل عالم بن کر، وہ جب کامل معلم بن کر، جب فقیہ محدث حدیث بن کر لوٹیں تو اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، اللہ کی تعلیم دیں، کلمات اللہ کا حیا سکھائیں اور فرائض اور احکام کا علم دیں۔ اور دوسرا علم جس کا سیکھنا فرض عین ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی سے بیان کرتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا علم کا ایک حصہ امت پہ سیکھنا فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاة والحلال والحرام والحدود والاحکام۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ جس سے اپنے اللہ کو پہچان سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکے، اور ارکان اسلام اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو اصول شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں ان کو سیکھ پائے، اور ساتھ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں، جو حدود ہیں، حلال و حرام کا جو پیمانہ دیا ہے، اس کا سیکھنا ہر ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ آج جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، آج جو امت اپنے دین سے بگانا ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے حدود کے علم کو بھی، ہم نے حلال و حرام کے علم کو بھی، ہم نے ارکان اسلام کی تعلیم کو بھی، ہم نے توحید کے علم کو بھی علماء کے سپرد ہی چھوڑ دیا، صرف وہ ہی جانے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کی تعلیم کیا ہے، نوجوان نے ایف اے کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے، بی اے بی ایس سی کا طالب علم ہے، لیکن کلمہ شہادت نہیں آتا، کلمہ شہادت آتا ہے تو اس کا معنی نہیں آتا، ارکان اسلام کے نام تک کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے حرمت والے مہینوں کے نام تک نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اقسام کا علم نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا علم نہیں ہے، آقا کی ختم نبوت کا اس کو تعارف نہیں ہے۔ اور وجہ کیا بنی؟ آج اس امت نے اپنے فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ذلت اور رسوائی مقدر بنا دی ہے۔ لوگوں، یہ علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا۔ اس سوال کا پہلا جواب تو یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس علم کو سیکھو، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ علم مقصد انسانیت سکھاتا ہے۔ کون سا علم؟ جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ العلم ما قال اللہ وقال الرسول۔ لوگوں، اس علم کا سیکھنا ضروری ہے جو اللہ نے کہا، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جس کا سیکھنا ہم پہ فرض ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں جس کو علم وحی کہا جاتا ہے، خواہ علم وحی جلی ہو جس کو قرآن کہتے ہیں، یا علم وحی خفی ہو جس کو حدیث کہتے ہیں، اور یہی مقصد انسانیت سکھاتا ہے۔ رب کریم کیا فرماتے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کی تخلیق ہم نے کس کے لیے کی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ اور لوگوں، کون سی عبادت ہے جو علم کے بغیر ممکن ہو جائے؟ کون سی عبادت ہے جس کا طریقہ علم کے بغیر آ جائے؟ کون سی عبادت ہے اور جس کی شرائط، جس کے ارکان، جس کے سنن، جس کے مستحبات ہمیں بغیر علم وحی کے معلوم ہو جائیں؟ گویا ہمارا مقصد حیات عبادت ہے۔ ہم عبادت اتنی دیر نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہیں آئے گا۔ اور امت مسلمہ، تم وہ امت ہو جس کو ساری امتوں میں سے رب کریم نے امت علم کہا ہے، امت وسط کہا ہے، اس امت کو متوازن امت کہا، اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے علم والو، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا مقصد حیات
امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے شروع ہوتا ہے۔ کون سا مبلغ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جسے خود علم وحی نہ ہو، جسے اللہ کے احکام کا علم نہ ہو، نواہی کا علم نہ ہو؟ کس چیز سے لوگوں کا اجتناب کروائے گا، کس چیز پہ لوگوں کو کھڑا کرے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے، جب احکام کا علم نہیں ہوگا امت کو اپنا مقصد سمجھ نہیں آئے گا۔ حضرات، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہارا تو ذکر بھی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تم تو اتنی دیر اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے پاس علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام اہل السنہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے جس چیز کو اے امت مسلمہ تجھ پہ لازم کیا گیا ہے وہ ہے علم۔ باب العلم قبل القول والعمل، قول بولنے سے پہلے، عملی زندگی شروع کرنے سے پہلے تجھے جو لازم ہے وہ عمل کے لیے، قول کے لیے وہ علم ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن جہنمی ایک بات کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم بھی علم سیکھ لیتے، اگر ہم بھی قرآن سمجھ لیتے، اگر ہم بھی حدیث مصطفیٰ جان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، عمل تو وہ بھی کرتے رہے لیکن رائے گاں چلے گئے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والوں نے عمل پیش کیے، جب عمل کے حدود و قیود کا نہ جانا جائے، جب اس کی شرائط کو نہ جانا جائے، عمل کارآمد نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے مقصد حیات یہ علم سکھاتا ہے، اس لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اس سوال کا تیسرا جواب، بڑھتی ہوئی جہالت اس امت کے لیے اس علم دین کو سیکھنا لازم کرتی ہے۔ آج اسلام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کہیں تو فتنہ انکار حدیث ہے، کہیں ملحدین کی جماعت نئے نئے الہادی منصوبے اور پراپیگنڈے لیے پھرتی ہے، اللہ کی ذات کا انکار کیا جا رہا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور کہیں فتنہ دولت ہے تو کہیں فتنہ عورت ہے۔ اور ان فتنوں کے دور میں ساتھ ایک اور بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، جس پہ ایسے ایسے جاہل بیٹھ کر امت مسلمہ کے نوجوانان ملت کی باغ ڈور سنبھال کر ان کو وہ دین دے رہے ہیں جو میرے محمد کریم کا دیا ہوا نہیں ہے، جو اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ وہ کون سی تہذیب اور کون سی ثقافت کی طرف امت کو کھینچ رہے ہیں، اور وہی ثقافت جو یہودی چاہتا ہے، وہ یہودیت کے کلچر کو عام کر رہے ہیں، ان کے جو دیے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں انہی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ابن سبا کی لابی اپنا نئے انداز سے اپنا بھیس بدل کر، اپنی چال چلا کر اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، یہ جناب یہ صحابہ کا اور جناب اہل بیت کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور لوگوں اٹھاؤ تاریخ اسلام کی، پہلا حملہ جب اسلام پہ ہوا تھا وہ ابن سبا یہودی نے چال کیا چلی تھی، اور اس نے بھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ہی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کا محب نہیں ہے، اور پھر عقیدہ دیا، اور عقیدے میں ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو یہ عقیدہ دے دیا نعوذ باللہ اللہ علی میں حلول کر گیا ہے۔ حلولیوں کی جماعت کھڑی کر دی جنہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ علی ہی اللہ ہے،
آج بھی ایسے بے شمار گمراہ ابن سبا کی نسل سے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ علی ہی نعوذ باللہ اللہ ہے، علی ہی کافی ہے ہر کام کے لیے، وہ وہی نسل چلی آ رہی ہے۔ اور ایک اور گروہ ایسی فتنے سے کھڑا ہوا جنہوں نے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ دیا۔ تو حضرات یہ فتنوں کا مقابلہ، اس کا دندانے شکن جواب تب ہی دے پائے گی امت جب اس کو اپنے دین سے معرفت ہوگی، جب یہ اپنے دین کو پہچانتے ہوں گے، جب اپنے قرآن سے، محمد عربی کے فرمان سے، دیے ہوئے اسلوب سے، محمد رسول اللہ کے سمجھائے ہوئے عقیدہ سے جب یہ امت واقف ہوگی۔ افسوس ہے آج ہم نے بچے کو مشینری سکول میں داخل تو کروا دیا، مہنگی فیسوں کا اہتمام تو کر لیا، یہ نہیں دیکھا میرے بچے کو نصاب کیا پڑھایا جا رہا ہے، میرے بچے کو کون سے عقائد سکھائے جا رہے ہیں، ان کو کون سی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور کل کو وہ ملحد بن گیا، یہ کہتا ہے یہ ملحد تو بن گیا لیکن اس کی سوچ بڑی جدید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جدیدیت کے فتنے نے امت سے دین کو چھین لیا اور الہاد کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ آئیے اپنی اولادوں کو دین اسلام کی تعلیم لازمی طور پر دیجیے، اور یہ تعلیم باقی ڈگریوں سے، باقی فنون کے منافی نہیں ہے۔ دین اسلام سیکھ کر یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر سائنس نہ پڑھو، پھر باقی علوم نہ سیکھو، باقی فنون نہ سیکھو، فن انجینئر سے متعارف نہ ہو، انجینئرنگ بھی سیکھو، علم ابدان بھی سیکھو، لیکن لازم جو ہے امت پہ وہ اپنا دین ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ اور وہی ہوگا جو پولس نے، شاول یہودی نے دین عیسائیت کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے دین کو بگاڑ کر انہیں عقیدہ یونانیوں کا دے دیا، اکانیم ثلاثہ کا، کہ تین ملتے ہیں تو الہ بنتا ہے۔ وہ آج ابن سبا نے بھی دال لگایا اور کہا اور پانچ ملتے ہیں تو الہ بنتا ہے۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے بدبختوں کو دیکھو گے، لفظ اللہ لکھا ہے، بیچ پانچ نام لکھے ہیں، الف میں اللہ لکھا ہے، پھر علی لکھا ہے، پھر فاطمہ لکھا ہے، پھر حسن لکھا ہے، حسین لکھا ہے۔ یہ پنج تن کے عقیدے کو پیچھے عقیدہ یہ دیا، یہ پنج تن مل جائیں تو اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہی عقیدہ شاول نے عیسائیوں کو دیا تھا کہ تمہارا الہ تین ملیں، مریم ملے، عیسیٰ ملے اور اللہ ملے تو پھر الہ بنتا ہے۔ انا للہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انتہوا عن التثلیث، اور عیسائیوں یہ تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اپنے لیے خیر کا قصد کرو۔ خیر کس میں ہے؟ اللہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کی تعلیم سیکھو کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں، نہ فاطمہ الہ ہے، نہ حسنین کریمین الہ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں اس طرح سے میری شان کو نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بڑھایا۔ کیا کیا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تم میرا جب تعارف کرواؤ تو کیا کہنا؟ قولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں یہ بات کہنا محمد اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ محمد اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ کہاں سے ملے گی یہ باتیں؟ کہاں سے ملے گا یہ عقیدہ؟ کہاں سے ملیں گی یہ روایات؟ کہاں سے ملیں گے یہ نظریات؟ یہ علم دین سے ملیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اسی سوال کا چوتھا جواب یہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اس دنیا کو ختم کرنے کے قریب لائے گا نا تو پھر علم کو اٹھائے گا۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو چھین نہیں لے گا، لیکن ہوگا پھر کیا؟ وَلَكِنَّ قَبْضَ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علم کو
اس طرح اٹھائے گا علماء کے اٹھا لینے کے ساتھ۔ جب علماء موجود نہیں رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ اتخذ الناس جہالا رؤوسا جہالا، پھر لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنائیں گے، پھر لوگ اپنے مفتیان، اپنے مفتی جاہلوں کو پکڑیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے سوال ہوں گے عقیدے کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، نماز کے مسائل پہ۔ فَأَفْتُوا، وہ فتوے دیں گے۔ ذلوا فَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو علم دین اور خود دین سے روشناس نہ ہوئے تو پھر یاد رکھیے، پھر جاہلوں کو امام بنا کر اپنی دنیا بھی برباد کر لیں گے اور آخرت بھی برباد۔ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام لیسا علیہ امرنا، جس پہ ہماری مہر موجود نہ ہو، فہو رد، جب اجر لینے والا عمل کا اجر لینے جائے گا وہاں پہ دیکھے گا عمل کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پہ کہا جائے گا یہ کام تو رد کر دیا گیا ہے، یہ کام مردود ہے تیرا، اس کا تجھے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تجھے کس نے بتایا تھا؟ فلاں نے بتایا تھا۔ دلیل کیا تھی؟ کوئی دلیل نہیں تھی۔ ذلوا فأضلوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ مربی بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ مربی عطا کر دے۔ علماء کا وجود یہ کائنات ارضی کے وجود کا باعث ہے۔ جب تک علماء اہل السنہ موجود رہیں گے، جب تک اس کائنات میں علماء حق موجود رہیں گے، اس وقت تک یہ کائنات موجود رہے گی۔ اور علم دین کا سیکھنا اس دنیا کے وجود کا باعث ہے۔ لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دکانداریاں چلتی رہے، آپ کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولتا رہے، پھر اپنی اولاد کو اس دین کے لیے پیش کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے لیے رزق کا ایک باب کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی سے اللہ رزق دیتا ہے، اسی سے وجود کائنات ہے۔ اور پانچواں جواب اسی سوال کا کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ پانچواں جواب یہ ہے کہ جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی رفتیں اور بلندیاں ہیں، وہ علم دین سے حاصل ہوتی ہیں۔ لوگوں سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلندی دیتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جب درجات کی بات آتی ہے، جب بلندی کی بات آتی ہے تو علم ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کی قدر، قوموں کے مقدر کو سنوارتا ہے اور ان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ اور یہ بلندی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، دور فاروقی ہے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور کسی کو جرت نہیں ہے کسی مسلم کی طرف اور میلی نظر کر کے بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کو، محمد کریم کے فرمان کو اپنے سینوں میں جگہ دی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر بھی اگر کرنا پڑا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بارے ایک روایت بیان کی تھی، اور مجھے پتا چلا کہ ایک ساتھی اور اس کو بیان کرتا ہے، وہ مصر میں موجود ہے۔ سیدنا جابر سیکھنے کے لیے، اس روایت کو سننے کے لیے مصر کا سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اسفار محدثین کے اتنے زیادہ ہیں کہ جو ایک بڑی کتابوں کی شکل میں آج مسلم امہ کی لائبریریوں میں موجود ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس قوم کے ساتھ، جس گھرانے کے ساتھ، جس خاندان کے ساتھ اللہ آسمانوں سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں،
پھر اللہ کیا دیتے ہیں انہیں؟ یفقہہ فی الدین، اللہ ان کو پھر دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، ان کو عقیدہ صحیح عطا فرما دیتے ہیں، مسنون نماز عطا کر دیتے ہیں، پھر صحیح سیکھنے کے لیے احادیث کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ کبھی بخاری اٹھا کر بیٹھا ہے، کبھی ترجمۃ القرآن کھول کر بیٹھا ہے، کبھی کسی عالم سے رہنمائی لینے جا رہا ہے، کبھی اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہ اس بندے کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے منتخب فرما لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ اتنا عظیم راستہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اگر طالب علم نکل پڑا اس راستے پہ، اللہ آسمان والے نے اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار فرما دیا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ کے ملائکہ آسمانی اس کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں۔ اے عالی شان انسان، اے عظیم بندے، اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیج دیا ہے، یہ پر ہم نے تیری تابعداری میں رکھ دیے ہیں۔ یہ مسجد پہنچتا ہے، یہ مدرسہ میں پہنچتا ہے، یہ معلم دین کے پاس آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجدیں تو بڑی ہیں رب تعالیٰ کی، بڑے رب کے گھر ہیں، لیکن وہ گھر جس تعلیم کی مجلس موجود ہے، جس میں کلاس لگی ہوئی ہے، تعلیم قرآن کی، تعلیم حدیث کی، تعلیم فقہ کی۔ اللہ اکبر۔ وما من بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یہ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ ڈائریکٹ سکینت کو نازل کرنا شروع کرتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، گھیرے میں لے لیتی ہے اللہ اپنی رحمت کے گھیرے میں ان کو لے لیتا ہے۔ من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، اور قوموں یہ بات سن لو، یہ بات یاد کر لو، اور جب عمل پیچھے کر دے پھر کبھی عالی النسب ہونا انسان کو قیامت والے دن آگے نہیں کرے گا۔ یہ علم ہی ہے جس سے قومیں بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ اور سنیے، یہ طالب علم، یہ حدیث پڑھنے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ، اللہ اس نوجوان کے، اس شخص کے، اللہ چہرے کو کبھی نہ مرجھانا، یہ چہرہ نہ کبھی مرجھائے، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ سامع منا حدیثا، جس نے ہماری حدیث کو سنا، ثم حفظہا، پھر یاد کیا، ثم وعاہا، پھر اس کو پکا کیا، ثم اداہا کما حفظہا، پھر جس طرح سنی تھی اس طرح امت تک پہنچا دی۔ میرے محبوب سبحانی دعا اس کے لیے کر رہے، اور اللہ فرماتے لوگو یہ جو عالم بن گیا ہے، کائنات کا کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ علم سیکھ گئے ہیں وہ اور جنہوں نے علم سے روشناس نہیں ہوئے، جو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اتنا عظیم ہو گیا ہے یہ علم والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے صحیفے نے بتایا بلندی ملتی یہاں سے ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کتنا بلند ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کائنات کی جمیع مخلوقات جو زمینوں میں موجود ہیں، جو آسمانوں میں موجود ہیں، علم دین سیکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں، وحتی النملۃ فی جوہرہا، اور یہ زندگی میں کام کرتا ہے، ساری رات سوتا ہے عالم دین، اللہ کے ہاں قیام کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سارا دن روزہ نہیں ہے، نفلی روزے کی بات ہو رہی، فرضی روزہ امت کے ہر فرض پہ فرض ہے، نفلی روزہ نہیں رکھا، عابد نے فرضی روزہ، نفلی روزہ رکھا ہے۔ عالم دین کو علم دین کی وجہ سے اللہ روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم دین کی برکتیں ہیں، اس کے ساتھ ملیے، اس کے ساتھ جڑیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگوں کا عمل نامہ بند ہوگا لیکن عالم کا نہیں۔ فضیلت کتنی ہے، اسی لیے کہتا ہوں علم دین سیکھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جو جس نے سیکھا پھر اس کو آگے سکھا دیا، انتفاع علم جب تک ہوتا رہے گا
اور اس بندے کے عمل نامے میں اسی طرح ہی اجر لکھا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب قاری بچے کو آیت قرآنی پڑھا دیتا ہے، جب بھی بچہ پڑھتا ہے کوتبت فی صحیفۃ القاری، قاری کے عمل نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، یہ عالم قبر میں بھی مقدم، یہ حشر میں اتنا اس کا مقام، اس کے والدین آئیں گے، آسمان والے نے اتنی عزت دی ہوگی، لوگ ننگے کھڑے ہیں۔ یہ حاملین قرآن کے والدین کو اللہ لباس عطا فرمائیں گے، پوچھیں گے بما قسینا، اللہ کس وجہ سے لباس پہنایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآن، تیرے بچے نے شریعت اسلامیہ کو دل میں جگہ دی، آج ہم نے تجھے اتنی عزت دی ہے کہ وہ قمیض پہنایا ہے جو دنیا و ما فیہا سے مہنگا ہے، دنیا و ما فیہا سے مہنگا۔ اور اس مسند احمد میں آتا ہے اس کے سر پہ تاج، حفاظ کے والدین کے سر پہ تاج جس کا ایک موتی سورج سے زیادہ چمک رکھتا ہوگا، اور حفاظ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز فرشتوں کی معیت میں یہ پروٹوکول کے ساتھ حفاظ کو لایا جائے گا اور علماء اعظام کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی علی منابر نور یوم القیامہ عن یمین الرحمن، میری امت کے علماء حق، علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، علماء حق اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ نبیوں کے ساتھ، شہداء صدیقین کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ اعلان فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما انت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، بلندیاں جنت کی تیرے لیے ہموار کر دی گئی ہیں۔ تو آئیے علم دین کے ساتھ جڑیے، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیجئے، اپنی آخرت میں کامیابی کا ٹکٹ اسی علم دین کے حصول میں رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پہلا مدرسہ رب کریم نے قائم کیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلا مدرسہ رب کریم نے قائم کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کی تعلیم سے آدم کی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اور ابن آدم آج تو تعلیم سے اگر رخ موڑے گا، اور تو اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا، پھر تو نے تو اپنی مقصد تخلیق کو ہی چھوڑ دیا، تو وہی سلسلہ مدرسہ، وہی مراکز، وہی دین کے قلعے آج الحمدللہ دین اسلام کے فروغ کے لیے بے یارو مددگار ہونے کے باوجود، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تنخواہیں نہیں، کوئی فنڈز نہیں، اپنی مدد اپنی تحت الحمدللہ یہ امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں۔ اور انہی اداروں میں سے، انہی اصحاب صفہ کے جو نشانات ہیں، انہی میں سے الحمدللہ جامعہ علامہ احسان اللہ ظہیر اب اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے دین اسلام کی جو علماء راسخین کی مضبوط جماعت بنانے میں جس طرح محنت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ پہ اور باسیان پاکستان پہ یہ مرکز الحمدللہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس میں عالی شان شعبہ تحفیظ القرآن، جس میں الحمدللہ پختہ منزل والے حفاظ تیار کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قراء صبح 4 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک کے لمبے دورانیے کے ساتھ تعلیم قرآن و سنہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور شعبہ ہمارا دوسرا شعبہ درس نظامی ہے، جس میں الحمدللہ شعبہ تحفیظ القرآن میں اسی تقریب میں الحمدللہ 30 حفاظ الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے، اور 17 علماء نے سند فراغت حاصل کی۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ملک کے طول و عرض سے ماہرین علوم و فنون، جہاں پہ بھائی قیم اللہ اس نوجوان کے اخلاص میں ڈھیروں برکتیں فرما دے، اور اس کے اخلاص کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ یہ درجات کی بلندی کا اور اس ادارے کے اصلها ثابت و فرعها فی السماء کا باعث بنا دے۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت تعلیم میں دن رات کوشش کر کے علماء راسخین کی جماعت کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ جامعہ میں دار الافتاء کا جو شعبہ قائم ہے،
جو جتنے بھی مسائل پہ فتویٰ لینے والے احباب آتے ہیں ان پہ الحمدللہ بندہ فقیر کی ذمہ داری ہے، الحمدللہ افتاء کا شعبہ بھی قائم ہے۔ اسی طرح اسی جامعہ میں اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ ہم انشاءاللہ آئندہ سال تجوید القرآن کا شعبہ بھی انشاءاللہ جلد قائم کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرہ ہم نے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ یہ دنیاوی تعلیم، یہ میٹرک ایف اے بی اے کی تعلیم کا الحمدللہ پراپر انتظام کیا ہے، اور باقی بھی جامعہ کے بے شمار شعبہ جات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب شعبہ جات کو کامیاب فرمائے۔ میں آپ سے پر امید ہوں کہ آپ اپنے ہونہاروں کو تعلیم قرآن و سنہ کے لیے جامعہ علامہ احسان اللہ ظہیر کا انتخاب کریں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کا یہ انتخاب آپ کے بچوں کو مستقبل کو روشن کرنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گا، اور اللہ تعالی ہماری نو نسل کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ذوق عطا فرما دے، اور ہمارے اندر وہ جذبہ دین کے سیکھنے کا اللہ پیدا فرما دے، اور جہالت کو اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو گمراہیاں پھیلانے والے ہیں ان کو دندان شکن جواب دینے والے نوجوان اور علماء راسخین اللہ پیدا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔